آج ہم آپ کو ایک بالکل نئی اور انوکھی داستان سنانے جا رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو یہ داستان بے حد پسند آئے گی۔ جیسے پاکستان اور انڈیا، امریکہ، ایران یا KGB اور CIA کی جنگ معروف رہی ہے، ایسے امریکہ اور چین کی دشمنی بہت مشہور ہے، عام فسانہ ہے۔ لیکن امریکہ کے سب سے معروف نوجوان کمپیوٹر سافٹ ویئر ماہر اور فیس بک جیسی معروف عام ایپ کے موجد نے ایک چینی لڑکی سے شادی کی ہے۔ فیس بک اب ٹی وی اور فلم سے بھی زیادہ لوگوں کی زندگی پہ اثر انداز بلکہ چھا چکی ہے۔ مذہبی افراد بھی یہ ایپ استعمال کرتے نظر آ جاتے ہیں۔ CIA ہمیشہ سے ملکی و بین الاقوامی سیاست میں نوجوانوں وہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو اہمیت دیتی رہی ہے۔ پھر مارک زکربرگ اب امیر ترین افراد میں بھی شامل ہے۔ کیا یہ کوئی سیاسی شادی تھی؟ مارک زکربرگ نے پرسیلا سے شادی کیوں کی؟ سب سے سادہ اور عام فہم جواب تو یہی ہو سکتا ہے کہ عشق نہ پوچھے زاداں۔ پٹھانوں کو سب سے زیادہ خر دماغ قوم سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ وہ افراد ہیں جو نہ تو غریب گرم میوے بیچنے والے یا بھٹے ریت میں بھونتے پٹھانوں کو دیکھتے ہیں، نہ ہی پشتو فلموں سے محظوظ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بے شک سندھی بھی سندھ کے کراچی کے لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں اور پنجابی بھی سمجھ لی جاتی ہے۔ محمد رانا اور پنجابی بڑے شوق اور شوقین مزاج سمجھے جاتے ہیں۔ حقیقت میں ہر دوسری پشتو داستان میں جنگ دشمن قبیلے کی بیٹی سے محبت کر کے اور پھر بھگا کر ہوتی ہے۔ دلہا دلہن علاقۂ غیر سے جا کر نکاح پڑھوا رہے ہوتے ہیں اور قبیلے والے بندوقیں بھر رہے ہوتے ہیں۔ وہ علاقۂ غیر کے امن پسند لوگ اب اسے خر دماغی بھی نہ کہیں اور یہاں کی خر کیا کہیں۔ اشفاق احمد صاحب نے 9 برس اٹلی میں بنواس کاٹا کیونکہ ان کے والدین علاقۂ غیر میں نہ رہتے تھے، مگر بانو قدسیہ آپا کو اللہ جنت نصیب کرے وہ گھر سے بھاگنے کو تیار نہیں تھی، خالصتاً لاہوری تھی گو کہ، اور اشفاق احمد کے والدین رشتہ لے کر جانے کو تیار نہیں تھے۔ 9 برس کے بعد واپس آئے اور والدین کے چہلم سے فارغ ہو کر رجوع فرمایا۔ بڑا ہی دلچسپ قصہ ہے، مگر سب ثابت شدہ ہے۔ بس ابھی بھائی مارک زکربرگ نے بھابھی پرسیلا سے کیوں شادی کی، اس بات کو جاننا ہے تو خیر CIA بھی ایسی سرگرمیوں پہ بڑی کڑی نگاہ رکھتی ہے۔ اس لیے غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق پاکستانی قوم CIA کی غیر تربیت یافتہ پیروکار ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ دراصل مارک زکربرگ نے بھی فیس بک بل گیٹس کے کارنامے دیکھتے دیکھتے ایجاد کر ڈالی، امریکہ میں ہی جو رہتے تھے۔ ہم تو بس کارنامے سن ہی سکتے ہیں۔ اچانک ڈھیر دولت بھی کما لی۔ دوران طالب علمی میں ویسے ہی خوار تھے جیسے کبھی بل گیٹس، قرض ادھار پہ جیتے رہے۔ جی پرسیلا بھابھی سے بھی قرض لیتے تھے، کیا پتہ جی، ساتھ پڑھتے تھے۔ اس وقت اتنے اہم نہیں تھے کہ CIA نظر رکھتی یا امریکہ چین دوستی کے لیے شادی کرواتی۔ ارے نہیں، یہ تو ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، ورنہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے بات چھپے ہیں۔ لیکن چین نے بھی حد ہی کر دی۔ مارک زکر بھائی کو شادی کی دعوت بھی کھلائی نہیں۔ بھلا بتاؤ پٹھان کیسے بدنام ہے؟ بے شک اس میں چین کا کوئی قصور نہیں، وہ تو پاکستان کا دوست ہے، دوستی میں بھی بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، اس لیے ہم بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ کیا، چین نے امریکہ کو جوتا مارنے کا موقع ہاتھ سے جانے دیا؟ بیٹا تو بیٹی اور بیٹے کو برابر بولتا ہے، مگر ہماری بیٹی کو کوئی سرکاری اعزاز بھی نہ دیا، بس چھپ چھپاتے جا کر گرجا میں ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا دی۔ ویسے سوچنے کی بات ہے، پاکستان میں زیور بھی دلہن کو چڑھایا جاتا ہے اور چاند بھی۔ اگر مارک زکربرگ بھائی نے اعلان کر کے شادی کی ہوتی تو کیا امریکہ نے یہ شادی ہونے دی ہوتی؟ نہ جی، اب جو سلوک ہے تو کبھی نہ ہونے دیتا۔ چاند چڑھتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے۔ اب پرسیلا بھابھی چاند بن کر مارک زکربرگ بھائی کے آنگن میں اتر گئی تو امریکہ اب دھکے دلوا کر بدماش کیسے کہلواتا؟ لیکن پاکستان میں ایسا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم امریکی فلموں سے ان کی بدماشی سیکھ لیتے ہیں، تہذیب نہیں۔ اگر صرف زبان سیکھ لینا تہذیب ہوتی تو امریکہ میں کوئی بدماش نہ کہلاتا۔ کیوں؟ آ گئی نہ کل کی بات ذرا آخر میں صحیح۔ زندگی میں بدماش بھی دکھ سکھ کی طرح آتے جاتے ہیں۔ پرسیلا کی شادی کی تصویریں اور بعد کی تصویریں بالکل الگ ہیں، مگر ایک امریکی بلینئر نے
بیمار بیوی کے ساتھ برسوں گزارے، یہاں تک کہ 2 بچوں کے والدین بن گئے۔ وہ تہذیب کسی کام کی نہیں جو ایپ ڈھانپنا اور ساتھ نبھانا نہ سکھائے۔ اگر فلم ایکٹرز ہر نئے دن کے ساتھ لباس و ساتھی بدلتے ہیں تو یہ دنیا اس لیے رنگین و نامعتبر ہے۔ ہم کبھی کیا علم و تدبر رکھنے والوں کے بارے میں پڑھتے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ شاید مارک زکربرگ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ساتھ بلینس اور فیس بک کے ساتھ نام بھی نہ کما لیا ہوتا تو ہم اس کا نام بھی نہ جانتے۔ لیکن اب بھی ہماری قوم فیس بک اور فلموں کے ساتھ محض تفریح کرتی ہے، کچھ اچھا نہیں سیکھتی۔ امریکہ چین کی دوستی دشمنی اپنی جگہ، مگر جو اپنا ہمدرد نہ ہو اسے کسی کی ہمدردی سے سکھ نہیں ملتا۔ امریکی CIA اور عوام کام کے ساتھ تفریح کرتی ہے، ذرا یہ ہنر بھی سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کو آج کی یہ مارک اینڈ پرسلا کی داستان اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آئندہ بھی آپ ایسی شاندار ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز فوراً پاتے رہیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا اور اس پوسٹ کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے دوست بھی اس پوسٹ کو لائک اینڈ شیئر کرنا ضرور پسند کریں گے۔